کی تراویح میں سورہ بقرہ مکمل کی جائے گی اور سورہ آل عمران کی 20 آیات پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرے پارے کے بقیہ حصہ میں اسلامی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی اور اسلامی معاشرت کے حصول کی دعوت دی گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج کے احکامات بھی اسی پارے میں موجود ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات و خیرات، باہمی مشاورت، شادی، طلاق، عدت، وصیت نامہ، لین دین، قرض کے متعلق احکامات بھی اسی پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی گئی۔ جائز اور ناجائز باتوں کے بارے میں بہت سارا حصہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی سورہ البقرہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اور یہی وہ باتیں ہیں جنہیں اسلامی ضابطۂ حیات کہا گیا ہے۔ ایمان کی تفصیل کی جب بات کی گئی تو اس کی شرائط کو بیان کیا گیا کہ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حکم دیا گیا کہ اپنے مال کو خرچ کرو، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر اور غلاموں کی مدد کرتے ہوئے مال کو خرچ کرو۔ قصاص کے متعلق احکامات نازل کیے گئے کہ جان کے بدلے جان، اور اگر وارث چاہیں قصاص لینا تو خون بہا کے طور پر تمہیں نے قصاص دینا ہوگا۔ روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ مشرک مرد کا مسلم عورت تھے اور مسلم مرد کا مشرک عورت کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ سود کا لین دین قطعاً حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے مختلف معجزات کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے بندوں کو دعا کے وہ خوبصورت الفاظ بھی سکھائے اور دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس سورہ میں بار بار تاکید کی گئی کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے حکمت بھری جس میں ہماری ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی جائے گی، جس کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندگی کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی حاجت روا ہے، اور ہماری ساری دعاؤں کا مرکز و محور بھی اسی کی ذات کو ہونا چاہیے۔ پھر بیان کیا گیا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اعمال اور جزا و سزا کا جس کا بیان قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان پر مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ صبر کرتے ہیں، مشکلات میں گھبراتے نہیں ہیں اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب پچھلی رات کا وقت آتا ہے تو اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اور یہ تو عام راتوں کی بات ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں
کہ جس کا دن ہو یا رات ہو ہر گھڑی اللہ کی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے اور وہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، وہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں اسی لیے عطا فرمائی ہیں، یہ گولڈن چانس ہے اہل ایمان کے لیے کہ اسے اویل کریں اور اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی ان مضامین کو سمجھ کر عمل کی توفیق